أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ نوجوان قاری جناب قاری محمد بابر قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت ناظرین مجھے سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جاتی ہوئی ساعتوں میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج کی رات بڑی اہم ترین رات ہے. آج کی رات میں اگر الفاظوں میں اس بات کو پرونا چاہوں تو شاید مجھے الفاظ صحیح طور سے مل نہ پائیں کہ آج کی رات کتنی قیمتی ترین رات ہے. یعنی اس رات، اس کا تصور ذرا محسوس کیجئے اور ایک لمحے تھم کر
کیونکہ ابھی بہت سی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی گھروں میں. کوئی کہہ رہا ہوگا جی بس تیار ہو جاؤ، مغرب کے فوراً بعد ہمیں افطار کرتے ہی شاپنگ کے لیے نکلنا ہے. بچوں کی آواز آ رہی ہوگی کہ پپا وہ جو شوز لے کے آئے تھے وہ صحیح نہیں تھے، ذرا وہ چینج کروانے. ہاں بیٹا کروا لیتے ہیں. بیگم کی آواز آ رہی ہوگی کہ وہ ذرا سنیے تو صحیح، وہ جو میں سوٹ لے کے آئی تھی وہ کلر مجھے کچھ جچ نہیں رہا، تو رات ذرا چلنا ہے، کلر چینج کروانا ہے. ہاں بھی کروا لیں گے. بیٹی بھی کہہ رہی ہوگی کہ پپا وہ رات کو مجھے مہندی لگوانی ہے، اس کے بغیر تو عید کا مزہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. تو آج مختلف قسم کی ڈیمانڈز ہوں گی، اور ہر آدمی یہ پلان کر رہا ہوگا گھر کے اندر کہ بس افطار کے فوراً بعد نکلنا ہے. اور مرد جو ہے خود اپنی پلاننگ کر رہا ہوگا کہ بھئی تمہارے سارے کام نمٹانے کے بعد، یعنی تمہارے سارے کام نمٹ جائیں تو مجھے بھی سلون میں جانا ہے، مجھے بھی ذرا اپنی بیڈ وغیرہ سیٹ کروانی ہے، اپنے بال سیٹ کروانے ہیں، تھوڑا فیشیل وغیرہ بھی کروانا ہے. تو مختلف قسم کی پلاننگز آج ہو رہی ہوں گی رات. اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ پلاننگز ٹھیک ہے اپنی جگہ، میں اس پہ زیادہ کامنٹ یوں نہیں کروں گا کہ ہر آدمی اپنے انداز سے سوچتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اپنے آپ سے باہر نکل کے ذرا سوچتے ہیں. اس آئینے میں جا کے دیکھتے ہیں جس آئینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور وہ آئینہ ہمیں کچھ اور بتلا رہا ہے. وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ کیسا کریم ہے کہ جس نے یہ پورا مہینہ ہمیں جو عطا کیا ہے، اس پورے مہینے میں بخششوں کے اور مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یعنی اس کی پہلی رات اہل قبلہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے. کمال دیکھیے صاحب کہ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں کیا، لیکن پہلی رات بخشش کر دی ہے. اس کے بعد روز اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. ناظرین اچھا، یہ تعداد بھی ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، بنیادی طور پہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اب اللہ ہی جانے کہ کتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے. پھر جب جمعۃ المبارک آتا ہے ناظرین، تو جمعے کے ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہے. آپ ٹوٹل کرتے جائیے، آپ اس کے کرم کو گن نہیں سکتے، اس کے فضل کو گن نہیں سکتے، اس کی رحمتوں کو گن نہیں سکتے. وہ کاؤنٹلیس ہے ناظرین. یعنی اس کا فضل، اس کا کرم انفینٹی کے اوپر ہے کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. ہمارے تصور بیونڈ دی امیجنیشن ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے صاحب، تصورات سے باہر ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو رحمت کا عشرہ گزرتا ہے، مغفرت کا عشرہ گزرتا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ گزرتا ہے، انہی راتوں میں کہیں آخری طاق راتوں میں 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش کر دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے آنسو بہا دیتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ پھر اس میں بھی ایک اور کرم جو خاص ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری عمر میں جتنی عبادتیں کرتا ہے ناظرین، اسے نہیں معلوم اس کی عمر کتنی ہے، لیکن اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اب بات یہ کہ یہ جو کاؤنٹلیس رحمتیں ہیں ناظرین، جس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ ذرا سوچئے اس کو جب آپ مجتمع کرتے 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 آخری دن پہنچتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے لیلۃ الجائزہ. اور کمال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ شاپنگ پہ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے اپنی تیاری آپ نے کی ہے، لیکن کچھ ذرا میری بات کو سمجھ بھی لیجیے. ہو سکتا ہے شاید آپ کی پلاننگ میں تھوڑا سا فرق آئے کہ یہ کمال پتہ ہے کیا ہے؟ کمال یہ کہ پورے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، پورے رمضان اس کے کل کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بخشش کرتا ہے، آج کی رات بخشش کرتا ہے. یعنی یہ جو رات ہے نا، یہ رات بنیادی طور پہ رزلٹ اناؤنس ہونے کی رات ہے، یہ رات نتیجہ اناؤنس ہونے کی رات ہے، یہ رات انعام کی رات ہے. یعنی اگر میں اس وقت آپ سے یہ کہوں صاحب کہ فار شیور آپ کو رات 1 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے، آپ کی لاٹری کھل گئی ہے، تو میرا خیال ہے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم بتائیے. نہیں جی ٹائم تو نہیں بتاتے، لیکن یہ کہ پوری رات آپ کو بیٹھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا. اناؤنسمنٹ کسی وقت بھی ہوگی لیکن آپ کو ملے گا. پوری رات نہیں صاحب، ہم تو پورا دن بیٹھے رہیں گے. بلکہ اگر ہم سے کہا جائے نا کہ 1 ہفتے بیٹھے رہیں تو ہم 1 ہفتے بیٹھے رہیں گے. اب ذرا سوچئے کہ وہ نہ نظر آنے والے وہ جو کاؤنٹلیس انعامات ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا صاحب کہ وہ کتنے عظیم انعامات ہیں، کہ مزدور کی مزدوری دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرشتوں سے کلام کرتا ہے کہ کیا کیا جائے مزدوروں کے بارے میں. تو وہ تو چونکہ رحمت للعالمین کا صدقہ کھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ مزدوری دے دی جائے. اللہ فرماتا ہے کہ گواہ رہنا کہ میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے. تو آج کی رات تو ایکچولی اناؤنسمنٹ کی رات ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں اور میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ یہ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ڈاکٹر فرحان صاحب یہاں پہ، اب یہ بہت آسانی سے میری بات سمجھ جائیں گے، بلکہ مفتی صاحب بھی میری بات سمجھیں گے بالکل، کہ جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, مدرسے میں, کہ جہاں طلباء کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے. اب اس دن اگر طالب علم موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ نام تو اناؤنس ہو رہا ہے لیکن طالب علم اپنا رزلٹ لینے نہیں آ رہا. آج کی رات بنیادی طور پر رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کی رات ہے, اور ہمیں آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آج کی رات شاپنگ مالز میں ہمیں نہیں جانا ہے, آج کی رات ہمیں پرچیزنگ کرنے کے لیے نہیں جانا ہے. آج کی رات معاذ اللہ جو لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں رات کو جو ہے پارٹی کرنی ہے, عید پارٹی کرنی ہے, آج پارٹی کی رات نہیں ہے, آج رقص و سرور کی رات نہیں ہے, آج معاذ اللہ کلبز میں, پبز میں, ڈسکوز میں جانے کی رات نہیں ہے. آج کی رات معاذ اللہ اب دوستوں کے ساتھ خرافات کرنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات بازاروں کے اندر چکر لگانے کی رات نہیں ہے. آج کی رات جو ہے اپنی نگاہوں کو پراگندہ کرنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات بازاروں میں نکل کر صرف اور صرف اپنی شاپنگ کے لیے پوری رات کو برباد کرنے کی رات نہیں ہے صاحب. آج کی رات بازاروں کے اندر گھومنے اور گھوم کر اپنے وقت کو برباد کرنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات تو اللہ کے حضور جھکنے سر بسجود ہونے کی رات ہے, کیونکہ آج کی رات انعام کی رات ہے, آج لیلۃ الجائزہ ہے. لہذا خدا کا واسطہ ناظرین, خدا کا واسطہ میری گزارش ہے آپ سے کہ جن لوگوں نے یہ پلان کر لیا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے, باہر نہ نکلیں صاحب. یہ پرچیزنگ, یہ شاپنگز ہمیں عید سے پہلے کرنی, یہ ہمیں رمضان سے پہلے کرنی چاہیے تھی. آج جو کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. آج اللہ سے انعام لینے کی رات ہے, اس سے نتیجہ لینے کی رات ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے بھائی جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آج میرے دل کے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائے. قائم مقام قریب کہہ جی, قائم مقام قریب کیونکہ وہ واپس آ جائیں گے مفتی صاحب. کیا بات. دوسری شخصیت ممتاز ماہر تعلیم ہے اور ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائے. میرے دائیں جانب ماہر غذائیات, بہت کمال ٹپس دیتی ہیں, زہا اکرم صاحبہ. آج آپ کو عید کے حوالے سے بہت ساری ٹپس ہم نے بتانی ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی ملک کے معروف ثنا خاں, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, جناب ظہیر عباس قادری صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور آخر میں کچن کے سیگمنٹس یعنی کچن کے محاذ پر نور صاحبہ موجود ہیں. آپ تمام آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اچھا جی, آغاز آپ سے کرتے ہیں. آئیے جناب محترمہ, کیا آج آپ بنانے جا رہی ہیں, بتائیے. جنید بھائی, آج کا جو ہمارا مینیو ہے, آج ہم بنا رہے ہیں اسٹرابیری پیچ پنچ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں مین کورس میں افغانی پلاؤ ہے. اس کے ساتھ ہم ڈیزرٹ افغانی پلاؤ میں آپ وہ اپنا کیا کہتے ہیں نمکین بوٹیاں وغیرہ بھی اس میں ڈالیں گے, کیا کریں گے؟ جی جی بالکل. اور اس کے ساتھ کیرملائز کریں گے. یہ میں نے کیرٹس یہاں پہ جولین کٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم ڈرائی نٹس میں آلمنڈس لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ریزنز لیں گے. واہ. تو اس کو ہم تھوڑا اس میں اس کو باربیکیو کر رہی ہیں کیا, اس سے سیخوں ٹائپ کی بوٹی؟ نہیں, ہم چکن میں بنا رہے ہیں. اچھا, ہاں, ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ہم چکن میں بنا رہے ہیں. لیکن یہ افغانی پلاؤ کا جو اصل مزہ ہے نا جی وہ ہے بنیادی طور پہ مٹن کے گوشت میں. اور مٹن نمکین بوٹیاں ہونی چاہیے, بہت اچھا بنا. ہاں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ سیخوں سے بوٹیاں نکلتی رہیں اور آپ افغانی پلاؤ کھاتے رہیں. آپ نے کیا یاد دلا دیا مجھے اس وقت. یہ الاصف اسکوائر پہ ہمارے کراچی میں بڑا زبردست ملتا ہے, کچھ اس طرح کا کچھ ٹیسٹ بن جائے. اب تو کیا, اب تو دن ختم ہو گئے. چلیں اوکے. ساتھ ڈیزرٹ میں بنا رہے ہیں ہم لوگ اسٹرابیری موز کیک. ہاں, اور اس کے ساتھ جو ہمارا سیلڈ میں ہم بنا رہے ہیں آج کاکٹیل سیلڈ. ریسیپی کے لیے جو ہمارے پاس پیچ پنچ ہے, اس میں آپ پیچ لیں گے 3 عدد ہول. آپ نے اسے پیل کر لینا ہے اور دین آپ اس کو چاپ کر لیں گے. اس کے ساتھ لیمن جوس لینے ہیں, شوگر ایڈ کر رہے ہیں, سوڈا واٹر ایڈ کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا فریش جنجر یا آپ جنجر پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ فریش جنجر لے رہی ہوں. اس کے ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ آپ ایڈ کریں گے. اس کو بلینڈ کریں گے اور دین سرو کریں گے. ڈائجیشن کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے ساتھ جو ہماری افغانی پلاؤ ہے اس میں چکن ہم لے رہے ہیں 1.5 کلو, چاول 1 کلو, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ, سفید مرچ 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, آئل 1 پیالی, پیاز 2 عدد, لہسن 1 کھانے کا چمچ, ادرک 1 کھانے کا چمچ, گاجر 2 عدد جولین فارم میں, بٹر لینے ہیں 2 کھانے کا چمچ, براؤن شوگر کیرملائزنگ کے لیے کیرٹس اور نٹس کو کیرملائز کریں گے آپ, اس کے لیے ہم براؤن شوگر لینے ہیں 2 کھانے کے چمچ, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, کشمش 50 گرام, بادام 100 گرام. اس میں آپ نے اسٹاک بنا کے رکھ لینا ہے چکن کا, اور دین اس کے بعد جو آپ نے نٹس اور آپ کے پاس کیرٹس ہیں اسے کیرملائز کرنا ہے. اور رائس جو ہیں آپ 2 وے سے بنا سکتے ہیں, یا تو آپ اس کو اسٹاک کے اندر دم کر لیں. میرے پاس شارٹ ٹائم ہے, میں اس لیے اس کو ہاف ڈن کر کے
دین ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک. اس کے ساتھ اسٹرابری موس کیک میں اسٹرابریز ہیں آپ کے پاس 500 گرام, فریش کریم ہے 100 ml, چیز کریم ہے 200 گرام, کنڈینس ملک ہے 100 گرام, جیلیٹن پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ, بسکٹ ہے 300 گرام, وپڈ کریم ہے 300 ml, اور اس کے ساتھ اسٹرابری کا میں نے فریش اسٹرابریز کا پیورے بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس ہے 100 گرام. ٹھیک ہے. سیم وے کہ آپ نے بسکٹ کا بیس لگا کے رکھنا ہے, اس کو چل کرنا ہے, بٹر کے ساتھ اس کو میش کرنا ہے, بیس لگا کے رکھنا ہے. یہاں فریش اسٹرابریز کا پیورے بنانا ہے جو کہ آپ نے کنڈینس ملک, ویپ کریم اور آپ نے جو آپ کی چیز کریم ہے اس کے ساتھ آپ نے ویپ کرنا ہے, فولڈنگ کرنی ہے, دین اس کی لیئرنگ لگانی ہے, فریش اسٹرابریز کی لیئر لگانی ہے, فائنلی اسے چل کرنا ہے, اسے ڈی مولڈ کرنا ہے اور سرو کرنا ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے پاس کاکٹیل سیلڈ ہے اس میں فریش ایپلز لے رہی ہوں میں 1 کپ, کاکٹیل اس میں لے رہے ہیں ہم 2 کپ, اس میں نٹس لے رہے ہیں, کشمش 2 کھانے کے چمچ, بادام 2 کھانے کے چمچ, اخروٹ 2 کھانے کے چمچ, لیمن جوس 1 کھانے کا چمچ, سالٹ حسب ذائقہ, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ, سفید مرچ 2 کھانے کے چمچ, مائونیز 1 کپ, فریش کریم 2 کھانے کے چمچ. فریش سیلڈ میں آپ فروٹس کو کٹ کریں گے, دین اس کے ساتھ کریم کے ساتھ اور فریش کریم کے ساتھ آپ اس کی جو ہے ڈریسنگ بنائیں گے. ڈریسنگ بنانے کے بعد فروٹس کو ٹاس کریں گے, چل کریں گے, اینڈ دین سرو. رشین سیلڈ جو کہلاتا ہے نارملی. نو, اٹس ناٹ اے رشین سیلڈ, اٹس اے سارٹ آف رشین سیلڈ. رشین سیلڈ میں ہم کیرٹس اور پیز اینڈ پوٹیٹوز ایڈ کرتے ہیں, یہ سمپلی فروٹس کا سیلڈ. اوکے, ٹھیک ہو گیا جی. مکس فروٹ سیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اجازت ہے اب میں آگے بڑھ جاؤں؟ بالکل, بڑی مہربانی. اچھا جی. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور بس آخری لمحات ناظرین, یہ رمضان ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے, پھر معلوم نہیں کس کو اگلے برس رمضان میسر آتا ہے. مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں. لیلۃ الجائزہ بڑی عام ترین رات ہے اور ظاہر ہے یہ انعامات کی رات ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ طلب امر ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ کامن پرسیپشن یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ جی بات ختم ہو گئی, ماہ رمضان المبارک گزر گیا, شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا اور اب ہم آزاد ہیں. اب آزاد حالانکہ آج وہ آزاد ہو رہے ہیں جنہیں شروع رمضان میں قید کیا گیا. بالکل صحیح, جسے قید کیا تھا. ہماری آزادی کا ٹائم نہیں ہے, ہم تو دائماً ابداً اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. بالکل صحیح. ہماری تو ہر ادا اس کے احکام کے تابع ہے. بالکل ٹھیک. تو آج کی رات آزاد ہونے کی رات نہیں ہے, آج کی رات تو انعام پانے کی رات ہے. بالکل ٹھیک. تو جس دن انعام دیا جا رہا ہو, جس طرح آپ نے کہا کہ اس دن ہی اگر اسٹوڈنٹ غائب ہو جائے تو پھر اس کی ساری زندگی کی تپسیا کس کام کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ صائمین کو, مسلین کو, قائمین کو اجر عطا فرماتا. واہ واہ واہ. اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی, اس رات سے مراد کیا لیلۃ القدر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بھئی لیلۃ القدر تو درمیان میں آتی ہے. فرمایا اجر تو تب دیا جاتا ہے جب عمل کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. مزدور اس کی مزدوری وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید کی رات مراد ہے, لیلۃ الجائزہ اس رات کو کہا گیا ہے. اور ایک حدیث شریف میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو, دوڑو, بھاگو, پلٹ آؤ, لپکو اس کریم رحیم رب کی طرف جو آج تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے جا رہا ہے. تو ملائکہ پھر کہتے ہیں, ملائکہ بھی اس منادی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا, تم نے روزہ رکھا اور اپنے اوپر پابندیاں عائد کی, جب اس نے اجازت دی تم نے کھایا,
تو آؤ آج اللہ سے پورا پورا اجر وصول کر لو، اور پھر جب وہ عید کی نماز پڑھ کے پلٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ذرا، اور اس میں مزید گفتگو کریں گے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ ذرا ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ کا بھی انپٹ آ جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی ہم نے اس رمضان المبارک میں کیا پایا، یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جی اور ظاہر پیدا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اس پورے رمضان میں ہماری جو اپنی پریکٹس ہے اس سے کچھ ہم نے حاصل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا چینل کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں سب سے پہلے تو 92 نیوز چینل کو، رحمت رمضان کو اور صبح نور آپ کے سمیت آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس محدود سے ریسورسز کے ساتھ، کم وقت کے ساتھ، چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ، میں خود آپ کی ٹیم کا حصہ بھی رہا، لیکن میں نے جس طرح آپ کو جافشانی کے ساتھ دن رات ایفرٹ کرتے دیکھا، اور ایک ایسی ایفرٹ جس میں جو کانٹینٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ایک جو آپ کی جستجو تھی، وہ حقیقت میں اسلام کی روحانی اساس پہنچانے کی تھی۔ یعنی اس مہینے میں آپ نے سب سے بہترین کوشش یہ کی کہ آسان الفاظ میں مہمانوں سے وہ سوال کیے جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے تھے۔ طلاق کے مسائل ہیں، ذخیرہ اندوزی کے مسائل ہیں، عدالتی نظام کے مسائل ہیں، بچوں کی پرورش کے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے جو ڈسکس کی، تو میں مطلب دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کروں۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پایا؟ تو جس طرح میں نے ابھی چند گزارشات کی، وہاں سے آپ کو تو ایک اندازہ ہو گیا کہ جس نے محنت کی اس نے پایا۔ ایسے ہی اب یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اندازہ لگا دیجئے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کو نہ تولا جا سکتا ہے، اس کو نہ ماپا جا سکتا ہے، اس کی نہ ڈائمنشنز آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ کس ڈائمنشن میں یہ آپ کو ملے گا، یعنی زمان و مکان کے کس حصے میں ملے گا، کائناتوں کے کتنے تحفے، مطلب کیا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو خود فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ بالکل، بے شک بے شک۔ تو سر آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے تو ہر وہ شخص جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کم وسائل کے باوجود، سحری میں کم رزق کے باوجود، افطاری میں کم لوازمات کے باوجود، ساری دن کی مزدوری کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور صرف اللہ کا حکم مان کے روزے رکھے ہیں، سر اس نے بہت کچھ پایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح ہم اپنی گاڑی کا آئل چینج کرواتے ہیں نا، جس طرح ہم اوور آلنگ کرواتے ہیں چیزوں کی، یہ ہماری روحانی اوور آلنگ ہوتی ہے، یعنی پوری کی پوری روح اس شخص کی دھل گئی ہے، معطر ہو گئی ہے، خوشبودار ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جو پیچھے رحمت رمضان ہے نا، یہ بیسیکلی لب لباب ہے، جس نے پایا ہے اس نے رمضان کی اس رحمت کو پا لیا ہے۔ اور سر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس رمضان میں ہزار جو مہینے سے بہتر ہمیں لیلۃ القدر میں ملی۔ بالکل ایسا ہے، 83 برس 4 مہینوں سے اوپر کی بات اوپر۔ اس کے علاوہ ہمیں وہ مواقع بھی ملے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں رات کو اٹھ کر۔ ہم روٹین میں، میرے جیسا انسان، ایک دنیا دار انسان شاید روٹین میں اٹھ کے تہجد کی وہ جو معاملات ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن رمضان کی صورت میں مجھے سحری میں وہ پورے معاملات بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں گزارش کرتا چاہوں گا، سر وہ تمام لوگ جن کی زندگی میری طرح گناہوں میں اٹی پڑی ہے، گناہوں میں بھیگی ہوئی ہے، اگر انہوں نے نیت سے اس رمضان میں اپنے رب کے حضور استغفار کر لی تو انہوں نے بھی بہت کچھ پایا۔ ایسا ہی، بالکل ٹھیک۔ اس پہ گفتگو اور کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ناظرین ایک سیلف انالیسز ہوتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا پالی اور کیا کھولی ہے۔ مزید گفتگو کریں گے، چونکہ زہرا صاحبہ بھی موجود ہیں اور ظاہر ماہر غذائیات ہیں، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں جو عید کے موقع پہ نارملی ہوتا ہے یہ کہ لوگ ایک دم دھڑا دھڑ کھانا شروع کرتے ہیں اور مینیج نہیں کرتے اپنی ڈائٹ کو صحیح طور سے، تو ظاہر اس میں اب وزن بھی زیادہ نہ ہو، اور وہ جو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ذرا دل چاہ رہا ہوتا ہے بھئی یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں، تو کیسے مینیج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جنید بھائی آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ نے مجھے شو میں دعوت دی۔ عید کے موقع کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ کس طرح کی ڈائٹ لیں اور ویٹ بھی مینیج ہو سکے، تو عید کا موقع جو ہے ایک فیسٹیو اوکیزن ہے جس میں لوگ خوشیاں مناتے بھی ہیں اور خوشیاں بانٹتے بھی ہیں،
تو اس موقع پہ میں یہ کہوں گی کہ اپنے ویٹ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ نہ ہوں اور ڈائٹ کو بہت زیادہ عید والے دن جو ہے ریسٹرکٹ نہ کریں، بلکہ وہ چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کو کھائیں پئیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تھوڑی بہت ٹپس آپ کو بتاؤں گی، وہ فالو کر لے گا تو اس سے انشاءاللہ ویٹ مینٹین رہے گا. وہ کیا؟ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ضرور رکھیں کہ اوور ایٹنگ نہ کریں تاکہ ویٹ مینٹین رہے، لیکن کچھ جو پسند ہے وہ رات پہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. اوور ایٹنگ نہ کریں جس سے ویٹ مینٹین رہے. باقی جو چیزیں پسند ہیں وہ کھائی جا سکتی ہیں، ظاہر سی بات ہے عید کا موقع ہے تو خوشی کا موقع میں سب کھاتے پیتے ہیں. مطلب تھوڑی سی اجازت دے دیں ان کو، تھوڑی سی اجازت دے دیں، جس طرح پہلے بھی میں نے شو میں بتایا تھا رخصت والی بات. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو صبح جو ناشتہ ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صبح ناشتہ عید والے دن آپ ہیوی کریں گے، ہیلدی کریں گے تو پورا دن اس سے کیلری جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. ایک سٹائٹی لیول آ جائے گا. اب سٹائٹی لیول کیا ہوتا ہے؟ ایک فیلنگ آف فلنس آ جائے گی کہ میں نے کچھ کھایا ہے بہتر. اس سے یہ ہے کہ کیلری کنٹرول میں لگ جائے گی، جیسے کیلری کنٹرول ہوگی تو ڈائٹ کا پورشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. تو اس سے یہ ایک فائدہ ہو جائے گا. اس میں پھر آپ صبح، کیونکہ لوگ شیر خورما اور سویاں کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میٹھے کا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، فرینچ ٹوسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں شہد ڈال لیں، دار چینی یعنی کہ سینمن ڈال لیں اور انڈا جو ہے اس سے مشتمل بنا لیں. پھر جو سویاں کھانی ہیں اس میں 6 ٹیبل اسپون میکسیمم 6 to 8 ٹیبل اسپون آپ سویاں کھا سکتے ہیں. لیکن یہ ٹیبل اسپون کے ذریعے آپ نے نہیں کھانی، یہ آپ نے ٹی اسپون کے ذریعے کھانی ہے. اس سے پھر آپ کے انکانشیسلی مائنڈ میں یہ بیک دا مائنڈ یہ بات جائے گی کہ میں نے کچھ میٹھا پورشن عید کے دن لیا ہے. اس سے یہ ہے کہ کیلری پھر کنٹرول ہونے لگ جائے گی، ایک فیلنگ آف فلنس آئے گی اور ہو جائے گی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا ہماری زندگی میں بڑا زبردست عمل ہے. اور ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر اس دعا کا اہتمام کریں، جب بھی کھانا کھائیں 3 دفعہ اس کو پڑھیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا. واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کھانے سے پہلے ویسے بھی ہمیں پڑھنی چاہیے دعا، مسنون دعا یہ تو، اور اس کی تو فضیلت اپنی جگہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. تو آج کچھ کمالی ہوا ہے صاحب، ماہر غذائیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں، اور یہ کتنی اچھی بات بتا رہی ہیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی آپ کی ماڈرن ویلیوز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن بیسکس آپ کی وہی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور ظاہر ہے ناظرین مدینہ مدینہ ہے، مدینہ ہی تو حائل ہے. میرا دل بھی مدینہ. بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو جوہلا ہیں یا یوں کہیے کہ جاہلوں کے سردار ہیں، وہ حرم پاک کے تقدس کو اور جانتے ہیں اور حرم پاک کے باہر جو زمین ہے اس کے تقدس کو اور جانتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سارا مدینہ ہی مقدس ہے. اللہ، سارا مدینہ مقدس ہے ناظرین. مدینہ کا ایک ایک ذرہ مقدس ہے، مدینہ کا ایک ایک چپا مقدس ہے، مدینہ کا ایک ایک حصہ مقدس ہے، مدینہ کا ایک ایک قدم مقدس ہے ناظرین. اللہ، کیونکہ مدینہ کو میرے سرکار علیہ السلام نے مدینہ منورہ بنایا ہے. سبحان. میرے آپ کے سرکار علیہ السلام نے اس کو اپنا حرم پاک بنایا ہے. کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پاک کو اپنا حرم بنایا، تو میرے سرکار علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے جد کے لیے مکہ پاک کو حرم بنایا ہے، میرے مدینہ کو میرے لیے حرم بنا دے. تو پورا کا پورا مدینہ ناظرین، پورا کا پورا مدینہ دراصل تقدس اور احترام کی آماج گاہ ہے، جہاں قدموں سے نہیں چلا جاتا، جہاں سر کے بل چلا جاتا ہے صاحب، جہاں نگاہیں جھکا کر چلا جاتا ہے. لہٰذا جو مسلمان ہیں، سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مدینہ کے تقدس کا خیال کریں، ورنہ خاک ہو جائیں گے اور افسانوں میں ڈھل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ایک شکوہ میں کرنا چاہتا ہوں صاحب آج جاتے جاتے ان لمحات کے اندر. وہ شکوہ میرا تمام اس وقت مقتدر حلقے سے ہے. ہم پریزیڈنٹ فرانس میکرون کو دوبارہ ری الیکٹ ہونے پر مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس شخص کو کہ جس شخص نے میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچرز
ان کے گستاخانہ خاکے وہاں بلڈنگوں پر آویزاں کروائے, پوری بلڈنگز پر آویزاں کروائے, ہم اس کو دوسری مرتبہ ری الیکٹ ہونے پر کس منہ سے مبارکباد دے رہے ہیں, اور کس منہ سے ہم حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں؟ کس منہ سے ہم دعوے دار ہیں؟ کوئی تو شرم ہوتی ہے ہمارے اندر, یا وہ بھی چلی گئی؟ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا, میں حیران ہوں کہ چند ایک مذہبی تنظیمیں ظاہر ہے ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں, وہ بیچارے احتجاج کر سکتے ہیں, وہ بیچارے باہر بینر لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ بیچارے لوگوں کو جلد سے جلوس نکال سکتے ہیں, ریلیوں نکال سکتے ہیں, اور ریلیوں کے اندر جو ہے خطاب کر سکتے ہیں, انف, مور دین انف. اپنے سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت جو یا تو ٹویٹ کر لیں گے یا فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دیں گے, اور کیا کر لیں گے وہ بیچارے جو مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں, ممبروں پر علماء گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اس خنزیر کو, اس بیش پارلیمنٹیرین کو, اس گیلٹ ولڈر کو کوئی لگام ڈالنے والا ہے پاکستان سے مقتدر حلقوں سے؟ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے؟ کوئی اس پر بات کرنے والا ہے؟ یا صرف سیاست, ہائے کرسی, ہائے طاقت, ہائے حکومت, بس اور کچھ نہیں؟ ہائے وزارت, ہائے مشاورت, بس اور کچھ نہیں؟ کیسے منہ دکھائیں گے کل بروز محشر میں اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ مجھے ذرا بتائیے. مجھے اس بات کا جواب اپنے آپ سے نہیں ملتا, آپ مجھے جواب دے دیجئے. کل بروز محشر جب سرکار کے حضور حاضر ہوں گے اور سرکار نے اگر پوچھ لیا کہ وہ گیٹ ولڈر بار بار میری گستاخی کرتا تھا, میں کیوں اتنا اس وقت خولا ہوا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے کہ اس نے ابھی حال ہی میں ٹویٹس کیے, وہ تواتر سے ٹویٹس کر رہا ہے, ببانگے دوہل ٹویٹس کر رہا ہے, بار بار گستاخی کر رہا ہے, بار بار میرے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. حال ہی میں اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخانہ خاکے ٹویٹ کیے. ایک اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے, ایک اسٹیٹمنٹ مقتدر حلقے کی نہیں ہے, ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میکرون کو مبارکباد دے رہے ہیں, اسی میکرون کو فون کر کے کہیں کہ شٹ اپ کال دو اس کو. یورپی یونین سے ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ہم ڈچ پارلیمنٹیرین سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اس بات کو انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. میری سمجھ نہیں آتا صاحب, میری سمجھ نہیں آتا. حاکم بدین میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری فیلنگز ہیں کہ شاید سرکار علیہ السلام اس حد تک ناراض ہو چکے ہیں کہ اب جو حکمران طبقہ ہے, جو لیڈر, جنہیں ہم لیڈرز کہتے ہیں, ان لیڈرز کو اب یہ توفیق ہی نہیں ہے. توفیق دی جاتی ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے اب توفیق چھین لی گئی ہے کہ سرکار کی ناموس پر ہی بات ہی نہ کریں, اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کروائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جینے اور انہی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں ذرا اسی سلسلے کو. بہرحال آپ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت بتائیے آپ صاحب. اللہ کریم آپ کے جذبات قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے بچے کو یہی غیرت دینی اور غیرت ایمانی عطا فرمائے. سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا جو عیدین کی راتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے, من قام لیلۃ العیدین, اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے, اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا, اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ کیا 5 راتوں کو جس نے زندہ کیا, شب بیداری کی, اللہ کے حضور حاضر رہا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. فرمایا ایک یوم الترویہ, ایک یوم العرفہ, ایک یوم النحر. یہ ذوالحج شریف کے 3 دن ہیں آج کے ایام, 8, 9 اور 10. فرمایا یہ 3 راتیں اور نصف شعبان المعظم کی رات. واہ. نہیں, اس روایت میں
یہ 3 راتیں اور عیدین کی راتیں، یعنی یہ عید 3 الاضحیٰ راتیں اور عید ہے، فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. واہ، یعنی آج جو رات آ رہی ہے، آج رات جو آج کی رات ہے، اتنی اہم ترین رات. اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں ہماری مرادیں اور تمنائیں حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، اور کیمیا نسخہ اور مجرب نسخہ، آزمودہ نسخہ، کارگر نسخہ واہ بتائیے جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہو تو وہ رد ہو ہی نہیں سکتا. ارے سوال ہی بدل آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں کے اندر مانگی جانے والی دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے، اور ان میں ایک ہے رجب المرجب شریف کی پہلی رات، ایک ہے جمعہ کی رات، ایک ہے نصف شعبان المعظم کی یعنی شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات، اور 2 عیدین کی راتیں. تو عیدین کی راتوں کی جنید صاحب اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی برکات ہے کہ اس کے اندر رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے آزادی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ساری برکات تھی ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی، ایک ایک عشرے کی، وہ ساری پلس در پلس ہو کر آج سمٹ کے اس آخری رات میں جمع ہو گئی چند لمحوں میں آ گئی. اور آج تو اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اس رحمت کے بہتے ہوئے سمندر سے ایک قطرہ وصول کرنا چاہے. آج رب کی رحمت رب کے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور ہمیں اس آواز پر لبیک کہنا. اچھا دیکھیں نا، یہ بالکل بڑی لاجیکل سی بات ہے. میں نے جو ابتدا میں ایک بات کی، کسی کو کہا جائے آپ کا پرائز بانڈ آج لگنے والا ہے 1 کروڑ روپے کا، پوری رات بیٹھنا ہے، وہ کہے گا جی پوری رات، میں پورا ہفتہ بیٹھ جاؤں گا، پورا مہینہ بیٹھ جاؤں گا. اچھا یہ ایک ایسا نہ نظر آنے والا انفورسین قسم کا انعام ہے، انعامات ہیں، مطلب اس کے تو آپ ظاہر کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا سے، وہ کر ہی نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھنا چاہوں کہ میں نے اس رمضان کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا کھو دیا، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے کیا کھو دیا؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات تو انسان کا اپنا نفس اپنا اندر ہی اس کا آئینہ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی گلٹ پیدا ہوتے ہیں، جتنا بھی تبسم آتا ہے، جتنے بھی جذبات آتے ہیں، جتنے بھی فیلنگ آتی ہے، جتنی بھی حب آتی ہے، محبت آتی ہے، وہ اندر سے آتی ہے. پہلی چیز تو یہ. تو ایک تو ہم اپنا آئینہ خود ہیں کہ ہم نے کیا کھویا. لیکن اگر ہم کولیکٹیولی دیکھیں اور ایز اے مسلم امہ بھی دیکھیں اور ایز اے پاکستانی دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا، تو ہر سال کی طرح ہم نے اس بار بھی ذخیرہ اندوزی کر کے اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ سعادتیں تھیں جو کہ بانٹنے سے ہمیں ملنی تھی، وہ ہم نے کھو دی ہیں. بالکل ٹھیک. ہر سال کی طرح انفارچونیٹلی اس سال بھی ہم نے اپنے روزوں کی جو برکات حاصل کرنی تھی اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے، اس میں ہم نے بے ایمانیاں کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، اپنی پارٹی، اپنی پولیٹیکل جو ڈومیننس، اپنا فرقہ، اپنے معاملات کو جس کو کہتے ہیں نا ڈومینیٹ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اس بار وہ بھی کھو دیا. اور سر من حیث القوم جو ہم نے کھویا ہے نا اس بار، وہ مجھے لگتا ہے ہم نے بہت بڑا چانس کھویا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 21ویں صدی کا 22واں سال چل رہا ہے، اور اس 22 سالوں میں یہ واحد ایسی صدی ہے جس کے پہلے 22 سال جو ہیں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹے ہیں. یہود ہوں، نصرانی ہوں، ہنود ہوں، یعنی ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ تابڑ توڑ حملے انہوں نے پچھلے 22 سال میں کیے ہیں. ہم نے کیا کھویا ہے؟ بیت المقدس کا کتنی پامالی انہوں نے کی، مسجد اقصیٰ کی انہوں نے کتنی پامالی کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بھارت کے اندر ہندتوا کے نام پہ کیا کیا. مسلسل دوسرا سال ہے کشمیر دنیا پہ سب سے بڑا لاک ڈاؤن اور سب سے بڑی جیل 70 کلومیٹر کی بنی ہوئی ہے. ہم نے کوئی اس کے اقدامات نہیں کیے، کوئی اس کو کنڈیم نہیں کیا. آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، آپ اس کے بعد اپنا پیلسٹائن، یعنی آپ جو کرکس آپ کی بات کہے کہ انفرادی طور پہ ہم نے ظاہر ہے بہت کچھ کھویا، لیکن اجتماعی طور پہ ہم نے بہت کچھ کھویا. ہم سر دیکھیں، ہم اجماع الامت اور خود بھی روحانی اجماع بھی نہیں کر سکے کہ ہم نے مسلم امہ کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں، چھوٹے چھوٹے ملکوں اور نیشن سٹیٹ میں بٹ چکے ہیں. اور یہ پہلے 22 سال جو ہیں یہ ڈیسائسو ہوتے ہیں کسی بھی سینچری کے. آپ دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم پہلے 20 سالوں میں ہی لڑی گئی تھی. مسلمانوں نے اسلاموفوبیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. ہم نے تو بہت کچھ کھویا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ بات آپ کی اتنی معقول ہے کہ اس پہ ظاہر ہے اب تو حیرت ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ موضوعات پہ بات کرنا بھی لوگ شاید
برا جانیں گے کہ یار ان موضوعات پہ کیا بات کرتے ہیں, آگے کی بات کریں. چھوڑ دیا گیا ہے, کرتے ہی نہیں ہے, کرتے نہیں کرتے لوگ بات ہی نہیں, لوگ بات, اور آپ کے چینل کو سلام ہے کہ یہاں بیٹھ کے سر اس پہ بات ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی, آن لائٹر نوٹ آئیے ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس پہ. اپنا ذرا یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے جو شوگر کا, بلڈ پریشر کا, ہارٹ کا مریض ہے, تو عید کے موقع پہ جو اس طرح کے موذی امراض خاص طور پہ مطلب جن کو ہوتے ہیں, ان کو کیا کھانا چاہیے, کیا ایوائڈ کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے لیے تو وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں جن کا گلیسیمک انڈیکس کم ہے, یعنی کہ جو زیادہ کم میٹھی ہیں. جس طرح وائٹ شوگر کو تو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شکر یا شہد کا استعمال کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ چاول اور ہول ویٹ چپاتی, یہ اگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ کم لے گا تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ہارٹ کے ڈس آرڈر کے شکار ہیں. اس کے لیے عام طور پہ ڈائٹیشنز اور نیوٹریشنسٹ ڈیش ڈائٹ پلان دیتے ہیں جس میں فائبر کانٹینٹ کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں. تو عید کے موقع پہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ دہی پھلکیوں کا استعمال, دہی بڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں, چنا چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, لوبیا چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ اس کے اندر ویجیٹیبل چلی جائیں گی تو ویجیٹیبل کا پورشن جو ہے وہ کور ہو جائے گا. پھر اس میں ایک اور بات کہ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ وہ یہ جو لہسن ہوتا ہے اس کے 2 عدد چھوٹے ٹکڑے جو ہیں پانی, ہاں جی, اس کے جو جوے جو ہیں 2 ٹکڑے جو ہیں وہ پانی یا دودھ کے ساتھ وہ کھا لیں تو اس سے بلڈ پریشر فوراً کنٹرول ہو جائے گا. بالکل اس میں بہت کارآمد ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بتایا تھا ایک صورت ہے, صورت قریش, وہ میں ریکمینڈ کروں گی وہ تمام لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر یا ہارٹ ڈس آرڈر ہے کہ وہ خاص طور پر صورت قریش ہر کھانے کے بعد 3 دفعہ پڑھیں. تو اس کے بہترین فضائل ہیں. اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کھانا آپ کو نقصان نہیں دے گا جو آپ کھا رہے ہیں, یہ تو فائدہ ہے ہی ہے. دشمن اور ظالم لوگ بھی مغلوب رہیں گے, آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. یہ زبردست ظاہر سی بات ہے, قرآن شہنشاہ العلوم ہے اور اس کے اندر تمام مسائل کا جو ہے حل موجود ہے. اس کے علاوہ آپ سے اس کا مطلب لوگ صرف غذائیت کے حوالے سے فیضیاب نہ ہوں, روحانی اعتبار سے فیضیاب ہونا چاہیے آپ سے. جنید بھائی, میں اسلامک اسٹڈیز اور سیمیٹک ریلیجن کو 10-11 سال سے پڑھتی رہی ہوں, تو مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ شوق ہے. بس اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تو اس کو دین کی بھلائی کرتا ہے. واہ واہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. نور صاحبہ, جی بھلائی کی بات ہوئی تو کھانے کی بھلائیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ اس وقت پکانے کی بھلائیاں, پکانے کی اس وقت جنید بھائی ہم نے جو کاکٹیل سیلڈ ہے وہ ریڈی کر لی ہے. واہ, کاکٹیل سیلڈ, یس, اس میں مکس فروٹس ہیں, فریش ایپلز ہیں اینڈ نٹس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے یہ. یس, تھینک یو. اس کے ساتھ میرا جو اسٹرابیری موز کیک ہے اس کی میں نے فائنل لیئرنگ کر رہی ہوں. جو میں نے اسٹرابیری ٹینڈر کیے تھے واٹر اینڈ شوگر کے ساتھ, اس میں سے میں نے اسٹرابیریز اوپر پلیس کر دی ہیں اور یہاں پہ جو اس کا گلیز ہے اس میں میں نے 1 ٹی اسپون جیلیٹن ڈالا ہے اور اس کو میں تھوڑا تھک کر کے اس کی فائنل لیئر اوپر لگا کر اسے چل کروں گی. مطلب آپ چاہ رہی ہیں جاتے جاتے بھی گھروں میں فساد کروایا جائے؟ یس, ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ ڈے ہے, ویسے تو ہم سب سیڈ ہیں اس وقت, اداس ہیں, تو یہی سیڈ ہیں, کچھ میڈ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آگے چلیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے جو ریسیپیز ہم کر سکتے ہیں وہ فائنلی جو ہیں خواتین وہ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اوکے, ڈن ڈن ڈن. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں آخری لمحات ناظرین, اور بس اس دعا کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ ان لمحات کو گزاریں, کیونکہ نہیں معلوم اگلی مرتبہ کس کو رمضان میسر آئے کس کو نہ آئے, لیکن اللہ راضی ہو جائے اور یہ جاتے ہوئے لمحات ہم سے خوش ہو جائیں. یہ مہمان ہمارے درمیان سے بس اب جدا ہی ہونا چاہتا ہے. کچھ لمحات ہیں
اس کے بعد یہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا جائے گا. تو جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت زبان پہ رکھیں اور استغفار پڑھتے رہیں اور اس مہمان کو راضی کر کے رخصت کرتے رہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ لیلۃ الجائزہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو، اور یہ ایک بڑا سوسائٹی کا ڈیلیما ہے ہمارے. آپ دیکھیے مغرب ہوتے ہی جس طرح سے لوگ نکلیں گے بازاروں کی طرف اور پوری رات بازاروں میں برباد کر کے صبح کے وقت پہنچتے ہیں. کیا دکاندار، کیا فیملیز، ایک جم غفیر لگا ہوا ہوتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں نہیں سمجھنے کو تیار کہ کتنی بڑی رات ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پورے ماہ رمضان میں جتنی کمائی کی تھی آج ایک جھٹکے میں ساری ضائع کر دی. اوئے ہوئے ہوئے، ایک لمحے میں ساری برباد کر کے رکھ دی. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو، شر کی قوتوں کو جکڑ دیا تھا، اور جو ہی ماہ رمضان المبارک کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب انہوں نے تو اپنے حملے اسی زور و شور سے کرنے ہیں. انہوں نے تو آپ کو بہکانا ہے، رائے راستے ہٹانا ہے، پھر شیطنت کے راستے پہ لگانا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آج جو انعام کی رات ہے، ریوارڈ کی رات ہے، ریگارڈ کی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام دینا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ کس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں. صحیح بات. بالکل. اور یہ جو آپ ابھی ڈسکشن چل رہی تھی نا، ابھی کیا کھویا اور کیا پایا، تو میں تو سمجھتا ہوں جس نے ماہ رمضان المبارک کی قدر کیا اس نے سب کچھ پا لیا، واہ. اور جس نے اس کی ناقدری کیا اس نے سب کچھ کھو دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اس بات کی شہادت دے رہی ہیں. بتائیے وہ کیا؟ ایک تو آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ہیں اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں. تو مجھے بتائیے جس کو بخشش کا پروانہ مل جائے اس نے تو سب کچھ پا لیا ہے نا. بالکل ٹھیک. یہی تو الٹیمیٹ ہماری منزل ہے. اور جس نے ماہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کی اس نے سب کچھ کھو دیا. یہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے. جب آقا علیہ السلام ممبر کے زینے چڑھ رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام اس وقت حیرت میں تھے کہ حضور آمین کیوں فرما رہے ہیں، کیونکہ دعا مانگنے والا تو کوئی نہیں ہے. تو بعد میں جب پوچھا اور آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا جبریل دعا کر رہا تھا اور میں آمین کہہ رہا تھا. 3 زینوں پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی. ایک یہ دعا کی تھی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا پائے، اور جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اور تیسرا وہ جس کے پاس رمضان آیا اور اپنی مغفرت مہمان بن کے آئے اور یہ اس کی قدر نہ کرے، فائدہ حاصل نہ کر سکے، وہ بھی تباہ برباد ہو جائے. تو میں نے آمین کہہ دیا ہے. اب دعا جبریل کرے، امام الملائکہ اور امام الانبیاء آمین کہہ، قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لہٰذا اس نے سب کچھ کھو دیا جس نے ماہ رمضان. ایسے اب بات وہی آ گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال ہے تو ظاہر بات ہی کچھ اور ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس رمضان کی قدر کر لی ہے اور یہ جو آخری لمحات ہیں یہ آپ کو ذرا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کے جانے کا ایک غم ہوتا ہے. کوئی مہمان بھی آپ کے گھر پہ آ کے رکتا ہے 2-4 دن کے لیے، تو جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ آخری وقت تک اس کو ڈراپ کرتے ہیں. آپ اس کو اپنی نگاہوں سے بھی ڈراپ کرتے ہیں، اپنی جب خود اٹھ کے احترام اکرام کے ساتھ اس کو ڈراپ کرنے جاتے ہیں. تو یہ انسان کی جدائی کا غم ہوتا ہے. کجا اس کے کہ رمضان اتنی نعمتیں دے کے جاتا ہے. 11 مہینے کیا پریکٹس رہنی چاہیے ہماری. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس کا فراق بھی محسوس ہو اور اس کی پھر آمد کی جو ہے ہمیں طلب بھی ہو. دیکھیں جنید بھائی، صلاۃ لفظی مطلب ہے رک جانے کا، پابند ہو جانے کا. تو جس طرح ہم اس پورے 1 مہینے میں عملی طور پر، نہ کہ خیالی طور پر اور نہ کہ وہ کیا کہتے ہیں سمبولکلی، بلکہ عملی طور پر ہم رک گئے برائی سے، ہم رک گئے خرافات سے، ہم رک گئے اپنی زندگی میں چھوٹی جو غلطیاں گستاخیاں ہم کرتے تھے اس سے بھی ہم باز آ گئے. یہ جو رمضان ہمیں میسج دے کے جا رہا ہے نا کہ کیا ہی خوب پریکٹس یہ ہماری ہو کہ یہ جو 30 دن ہم رکے رہے ہیں یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے اور ہم اگلے 11 ماہ بھی رکے رہیں. اور سر اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنی 10-12 عادتیں ہر رمضان میں، چھوٹی بری عادتیں روٹین میں انسان کے اندر ہوتی ہیں،
اس کو چھوڑ دیں, آگے آنے والے ایک سال میں آپ پہلے سے بہتر انسان اپنے آپ کو پائیں گے. یعنی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں جی کہ میں نے ان بری عادتوں کو فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اکثر لوگ سموکنگ کرتے ہیں تو رمضان کے روزے کے دوران پورے 16-18 گھنٹے ہمیں سگریٹ نہیں ملتا, بالکل ٹھیک, ہم رک جاتے ہیں نا. اس طرح آسان ہے. اس کا مطلب اگر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق بنانے کے لیے سگریٹ چھوڑ دیا, اسی طرح ہم فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں, اسی طرح ہم ہر وقت وہ ٹنٹنے کان میں لگا کے میوزک دیکھنا چھوڑ دیں, اسی طرح ہم ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے بدخوئی کرنا چھوڑ دیں, اسی طرح ہم ایک دوسرے کی ٹو لینا چھوڑ دیں, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں تو اگلے ایک سال تک کی ہماری تیاری ہوگی. اور آخر میں اقبال کا ایک شعر گزارش کرنا چاہوں گا. اقبال فرماتے ہیں, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہم سے سوال کرتا ہے کہ اگلے 11 مہینے کیا مسلمان رہو گے جس طرح میرے ساتھ اس ایک مہینے مسلمان رہے. یعنی یہ رمضان یہ پوچھ رہا ہے کہ جو وعدہ تم نے مجھ سے ایک مہینے کیا ہے میرے ساتھ, جو تم نے وقت گزارا ہے, نہیں نبھاؤ گے, اب میرے جانے کے بعد وہ نبھاؤ گے, اور اگلے 11 مہینے میری دوبارہ واپسی تک انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب کرے تو ویسے ہی مسلمان رہو گے یا نہیں. واہ واہ, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات, اچھا نقطہ دیا آپ نے. جناب والا, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آخری لمحات افطار کی براہ راست شریعت کے ناظرین, اور رمضان بھی ہمارے درمیان سے بس آخری لمحات جدا ہونے کو ہے. ڈاکٹر زوہا ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ ایک اور جو بڑی خاص بات ہے, ہمارے یہاں ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور نارملی ہوتا ہی ہے کہ لوگ سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہ مختلف فلیورز کی لے کے آتے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے پی رہے ہوتے ہیں. تو کون سی ڈرنک کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے عید کے موقع؟ لیکن جنید بھائی, سب سے بہتر ڈرنک جو ہے, جو رمضان کے بعد عید پر بھی, رمضان میں بھی اور بعد میں بھی بہترین ہے, وہ پانی ہی ہے. پانی کے جو ہے 8 سے 10 گلاس نارملی جو ہے ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے, ہر شخص کو جو ہے اس کو کنزیوم کرنا چاہیے 8 سے 10 گلاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی بایو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ پانی ہی اس کا میڈیم ہے, اس کی وجہ سے ہی وہ پراپر طریقے سے ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سیلز کو نیوٹرینٹس چاہیے وہ بھی پانی ہی کی وجہ سے جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہے ہیں. پھر جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں سیل میں سے وہ بھی نکل پانی کی وجہ سے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہے, ہومیوسٹیسس کا جو فنکشن ہو رہا ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن عید پر کیونکہ لوگوں کا زیادہ اچھا کھانے پینے کا دل کرتا ہے تو منٹ مارگریٹا کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یا کوئی بھی ڈرنک جس طرح لیمو پانی ہو گئی, اس لیمو پانی ہو گیا, اس کے اندر چیا سیڈز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اچھی طریقے سے, اس کو سویل کر لیں پانی کے اندر تو وہ بہت بہترین ہے. فزی ڈرنکس کا استعمال نہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ فزی ڈرنکس بہت زیادہ موٹا کرتے ہیں. ایک اور بات جو یہاں پہ میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہر شخص کی ایک میموری ہوتی ہے, ہم سب کی ایک میموری ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد اگر کوئی اچھی باتیں کرتا ہے اور اچھا ماحول ہوتا ہے تو ہمارا موڈ بہتر ہو جاتا ہے, اور اگر ہمارے ارد گرد کوئی بری باتیں کرتا ہے اور لڑائی والا ماحول ہوتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ واٹر کی بھی ایک میموری ہوتی ہے, یعنی کہ پانی کی بھی ایک میموری ہوتی ہے. اگر پانی کے ارد گرد کوئی بہت اچھا ماحول ہوگا اور بہت اچھی باتیں کی جائیں گی اور پھر آپ وہ پانی کنزیوم کریں گے تو اس سے آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا. اور اگر پانی کے ارد گرد اس طرح کی غلط باتیں ہوں گی تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. بلکہ اگر کوئی گالم گلوچ کر رہا ہوگا اور اس طرح کی لڑائی جھگڑا کر رہا ہوگا اور وہ آپ پانی پئیں گے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ان کے قریب پانی کی کین نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے میں دیکھیں, یا اس وقت پانی نہ پیئیں, نہیں ادھر کین ہی نہیں ہونا چاہیے پانی کا, اس کی تو اثرات ہے. آج اتنا یہاں پہ زبردست روح پرور ماحول ہے اور رات کو بھی لیلۃ الجائزہ ہے, تو ایک تحفہ ہے جو تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہتی ہوں کہ عید والے دن پانی کے اوپر سورہ والضحیٰ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پئیں اور پورا دن اس کو استعمال کریں, آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا, آپ پازیٹیو سوچنے لگ جائیں گے, اسٹریس انزائٹی ڈپریشن ختم ہو جائے گا, خود بھی خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رہیں گے. مطلب بلا وجہ بیوی کو تنگ نہیں کریں گے, ٹینشن نہیں دیں گے گھر میں. اچھی بات ہے. چلیں جی, ہنا اپنا نور صاحبہ. جی جنید بھائی, جی بتائیے. جنید بھائی ہمارا مینیو ریڈی ہے, پیچ اسمودی بھی ریڈی ہے, اس کے ساتھ جو ہم نے اپنا کوکٹیل سیلڈ بنایا ہے وہ بھی ریڈی ہے, اس کے ساتھ ہم نے افغانی پلاؤ بنایا ہے وہ بھی ریڈی ہے. یہاں پر میں نے اسٹرابیری موز کیک,
ڈی مولڈ کر دیا ہے جلدی، لیکن وہ بھی ریڈی ہے. واہ لیکن آپ اگر اسے گھر میں بنائیں تو ایٹ لیسٹ 3 to 4 hours اسے چلر میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا. دین اس کے بعد آپ اسے ڈی مولڈ کریں گے. اوکے. لوز باٹم پین ہم لیتے ہیں جس کے اندر اس کا بیس ریڈی کرتے ہیں اور دین پھر اس کا جو پین ہے ڈی مولڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ چکن فنگرز ریڈی کیے ہیں اور وہ بھی ریڈی ہیں. چکن فنگرز؟ یس، چکن فنگرز بنائے ہیں، وہ بھی ریڈی ہیں. ٹھیک ہے جی، تمام چیزیں ریڈی ہیں، لاک کر دیا جائے. بالکل لاک کر دیا جائے. اگر اجازت چکن فنگرز کے لیے ہم نے سبروسو کا چکن استعمال کیا ہے اور جو کوکنگ ہوئی ہے وہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو میرا ڈیزرٹ ریڈی ہوا ہے وہ ہم نے چک ریفریجریٹر میں چل کیا. بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب آئیے ذرا، کل عید ہے ظاہر، اب لوگوں کو یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے عید منانی چاہیے، کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، آج کی رات سے لے کے کل کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے، کن باتوں کو نارملی ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں جن کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بتائیے ذرا. جنید صاحب، صوفیاء اہل اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو تاکہ تمہاری آخرت عید کی طرح ہو جائے. واہ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. تو بیسک تو یہی ہے کہ ہمیں رمضان یہی سکھانے آیا تھا، یہ ٹرینڈ کر رہا ہے، ریفریشر کورس ہے. بالکل ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، عید کے دن بھی اور باقی ساری زندگی میں بھی. بالکل. یعنی ہم نے رمضان المبارک سے غم خاری سیکھی ہے، تو اگر عید والے دن بھی ہم نے کسی کمزور کی غم خاری نہیں کی تو پھر اس عید کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہم نے رمضان سے صبر سیکھا ہے، اگر عید والے دن ہم بے صبرے ہو گئے تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ نہ سیکھا. صحیح. اب یہ جو ہے نا عید، اس کا معنی خوشی ہے نا جی. تو اصل حقیقی خوشی بندے کو تب ملتی ہے جب بندہ دوسرے کسی کو خوش کرتا ہے. بالکل صحیح. خوشیاں بانٹتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے. درست. تو خدا کے لیے اپنی ذات کے ایک احسار سے باہر نکلیں. اور ایک وقت ہوتا ہے جب چلتے چلتے وہ چیز ریپیٹ ہوتے ہوتے اپنی معنویت اور حقیقت کھو دیتی ہے، پھر بندہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت تب آپ کو اطمینان نصیب ہوگا کہ آپ دوسروں کے اندر جائیں اور ان کے اندر خوشیاں تقسیم کریں جو بیچارے خوشیوں سے محروم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہی دامن بنایا ہے، تنگ دست بنایا ہے، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کو آپ سلام میں پہل کریں، اپنی انا کے بت توڑیں. جو رشتہ دار، جو عزیز ہم ان سے دور ہو گئے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی اندر وجہ ہی نہیں ہے، ان کو آج آپ خود پہل کریں اور ان کو جا کے منائیں. کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان، دو بھائی وہ اگر ناراض ہو جائیں تو پھر ان کو منانے میں جو پہل کرتا ہے جنت میں وہی پہلے جائے گا. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی کہ وہ جب مصافحہ بھی کرتے، ایک تو سلام میں پہل نہیں کرتے، ہم سلام میں پہل کرتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام میں پہل جو کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. اب سلام میں ہمیں پہل کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے جب ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں تو ہم سنت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ سلام لیتے ہیں، ایسے مڑے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں یہ توہین ہے سلام کی، یہ سنت کی توہین ہے. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. اتنا سا ہاتھ آگے اڑاتے ہیں کہ زیادہ نہ چلے، اتنا سا ہاتھ آگے کریں، کچھ آگے ایسے کر دیتے ہیں. آج وہ بڑے بڑے ہمارے لیڈر اور سیاستدان جن کے لیے ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سلام لینے کے لیے آگے بڑھے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. کیفیت تو یہ ہے. اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بچہ بھی مصافحہ کرتا تھا نا، ایک تو آپ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے، اور تب تک آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک اگلا نہیں کھینچتا تھا، تب تک آپ اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنا رخ نہیں موڑ لیتا تھا. ہم نے تو ویسے ہی رخ پھیرے ہوئے. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو آپ نے کیا، آپ کا وہ جو اندر دکھا ہوا ہے اور وہ درد آپ امت میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاش یہ امت اس درد کو فیل کرے. واقعی آپ نے جو جملہ کہہ دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ جو کیفیات، جو کچھ ہم نے کر لیا ہے، ہم اپنی گندی سیاست کو اس پاک بارگاہ میں لے کے چلے گئے اور وہ انداز اپنایا ہے کہ جس کی شاید معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اب یہ ذرا بتائیے، میں آخری جملہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو
بندے مسافہ کرتے ہیں نا ایسے تپاک سے اور ایسے ہاتھ ایک دوسرے کا جھٹکتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے کیا اچھی بات ہے بھائی، یعنی جو گرم جوشی ساتھ ملاتے ہیں، یہ ہے بات، اس طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں واہ خدا کے لیے کیا ایسا بات کریں، اس بات کی طرف۔ اچھا یہ جو معانقہ کا کیا یہ بتائیے، گلے ملنا جو عید پہ ملا، معانقہ محبت کا ایک انداز ہے، لیکن جو سنت ہے وہ مصافحہ ہے، مطلب نہیں وہ جو 3 مرتبہ پہلے یوں ملتے ہیں پھر یوں ملتے ہیں پھر یوں ملتے ہیں، ہاں یہ ایک جس کے ساتھ جتنی اپنائیت ہو جتنی محبت ہو آپ کر سکتے ہیں، کچھ سے تو بہت زیادہ ہوتی تو ملتے ہی رہیں گے ان کے ساتھ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل بات ہے مصافحہ اور مصافحہ کے فضائل۔ یہ بتائیے نا یہ ویسے ہے کوئی مطلب یہ کوئی سنت سے ویسے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ ملنا؟ میں اسی کی عرض کر رہا ہوں کہ مصافحہ ہی ہے، اچھا مصافحہ اسی کی ترغیب ہے، معانقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں، آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک باری ادھر پھر ایک باری ادھر پھر ایک باری گلے ملتے ہیں، سینہ ملاتے ہیں، دل ملاتے ہیں، دل سے دل ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو قدورت، نفرت، حسد، بغض، کینہ نکل جاتا ہے۔ تو کاش یہ ایک اور بات بتائیے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں، میں جلدی سے بتا دیجئے، بہت سے لوگ، یہ ذرا سنجیدہ میٹر ہے کہ جن کی پہلی مطلب مثال کے طور پہ بھی فوتگی ہوئی ہے، پہلی عید ہے، تو کیا ان کو عید مبارک ہم کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے؟ بالکل ضرور کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور کی شریعت میں 3 دن کے بعد سوگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن کے لیے، لہذا عید ان کو بھی منانی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی عید مبارک کہنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ذرا کہ یہ جو ظاہر آج پوری رات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل پورا دن، تو عید کا جو تصور ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ اپنا ہیلو ہائی کرنا ہے، یہی ہوتا ہے، آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ذرا یہ بتائیں؟ دیکھیں جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک کریکشن کرانے کی جسارت کروں گا، جو کہ عام لوگوں کے ہاں یہ مسکنسیپشن ہے، وہ کیا کہ جس طرح ہندوؤں کے ہاں تہوار ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں تہوار ہوتے ہیں، تو ہم عید کو تہوار کہتے ہیں۔ اسلام میں اور شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید تہوار نہیں عبادت ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عید کا دن بھی عبادت ہے، مسلمان تہوار کے طور پہ نہیں مناتے، ہم اس دن عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں لفظ عبادت آتا ہے وہاں بندگی آتی ہے۔ یار کوئی رب ہوگا تو اس کا کوئی بندہ ہوگا، پھر عبادت ہوگی۔ یار آپ تو درویش ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو بندگی ہے اس کا جو آپ سمجھ لیں حق ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی پیار کیا، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اپنا لیا جائے۔ اور جب آپ اللہ کے بندوں سے نسبت جوڑتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے اور محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں ایک تو ہے وہ عبادات جو ہم عمل کی صورت میں کرتے ہیں سر، ایک وہ عبادات ہیں جو ہماری فیلنگز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں سر، چھوٹے بچے سب کے ہی ہوتے ہیں، کسی غریب کا بھی ہے، کسی بہت امیر انسان کا بھی بچہ، ان کے اندر وہی معصومیت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عید کے اس دن اپنے ان رشتہ داروں کو، اسپیشلی ان رشتہ داروں کو جو کہ مال کے حساب سے، جو کہ اسباب کے حساب سے، جو کہ فہم و فراست کے حساب سے، جو کہ سوشل سٹیٹس کے حساب سے کہیں بھی ہمارے برابر نہیں ہیں، ہم ان کو بھی ملیں، ان کا بھی خیال رکھیں، کیا اچھی بات، ان کے لیے بھی ہم گھر میں خوبصورت چیز بنائیں، ان کے لیے بھی ہم اپنی بڑی بڑی کوٹھیوں اور گھروں کے دروازے کھول دیں، انہیں بھی آج تھوڑا سا ٹائم دیں، یعنی جو غریب رشتہ دار ہیں، جی غریب رشتہ دار، انٹرٹین کریں، ان کو ضرور انٹرٹین کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور بڑی خوبصورت چیز کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو اب رسم سے آگے چلنا چاہیے کہ ہم عید کے دن رسمی طور پر، سنت کے طور پہ جانا اور بات ہے، رسمی طور پر ہم جاتے ہیں قبرستانوں میں، لیکن انفارچونیٹلی پورا سال وہ قبرستان بیابان پڑے۔ بہت صحیح، کیا خوبصورت رمضان کی پریکٹس ہو کہ ہم اپنے بچھڑوں کو یاد بھی کریں، ان کی قبروں پہ بھی جائیں اور اس قبرستان سے یہ میسج بھی لے کے آئیں کہ ایک دن میں اندر ہوں گا اور باہر کوئی کھڑا ہوگا، اور باہر بھی تب کھڑا ہوگا جب میں نے باہر والے پہ محنت کی ہوگی۔ گڈ میسج۔ درویش ہو گئے ہیں بھائی، آپ درویش ہو گئے ہیں، اب آپ سے تو کوئی الگ معاملات کرنے پڑیں گے۔ اچھا آخر میں ذرا یہ بتائیے محترمہ، اب دیکھیں میں 2 درویشوں کے درمیان بیٹھا ہوں، وہ بھی وظائف بتا رہی ہیں، آپ بھی درویش والی بات۔ اچھا آخر میں ذرا بتائیے، مٹھائی شٹائی بہت کھا لیتے ہیں بھائی ہم عید کے دن، تو اس کا کیا کریں، کھا لیا کریں، اجازت ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح پہلے آج کل تو ساری باتیں ماہر غذائیات سے پوچھ کے کرنی پڑتی ہیں، بھئی یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ شیر خورما اور سوئیاں کا لوگ استعمال کرتے ہیں، جس طرح پہلے بتایا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عید والے دن، یہ عید الفطر تو ویسے بھی میٹھا کھانے والی عید ہے،
تو میٹھا جو ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میٹھے کو پسند کرتے تھے, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ لیکن ہم جو پسند فرماتے ہیں وہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جو پسند فرماتے ہیں اس میں شیر قورمہ اور سوئیاں ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بات یہ ہے جنید بھائی کہ اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ کم بولنا, کم ہنسنا اور کم کھانا. تو اگر ہم کم کھائیں گے, کم بولیں گے, کم ہنسیں گے, چاہے وہ میٹھا ہی کیوں نہ ہو, تو اس میں یہ کہ ہمارا دل نرم ہو جائے گا. اور زیادہ کھانے, زیادہ بولنے اور زیادہ جو ہے بات کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا دل سخت ہو جائے. قوم اعتدال پسند ہو جائے. بالکل اوور ایٹنگ نہیں کرنی, اعتدال کے ساتھ آپ میٹھا کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن قوم ہماری اعتدال پسند ہے نہیں. آئیے جناب مل کے چلتے ہیں, قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی طاہر تبسم صاحب یہاں براہ راست اجتماعی طور پہ دعا بھی فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن
العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین یا احکم الحاکمین تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، عشرہ رحمت عطا فرمایا، عشرہ مغفرت عطا فرمایا، جہنم سے آزادی کا عشرہ عطا فرمایا، شب قدر اور لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی۔ یا رب العالمین ہم اس کی کما حق کو قدر نہیں کر سکے اور کی بھی نہیں جا سکتی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تیری دی ہوئی توفیق سے جو کچھ ہم کر سکے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس سے ہمارے لیے باعث سے نجات بنا دے، ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ سیکھا ہے اسے باقی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عید المبارک عید الفطر کے دن باقی زندگی میں بھی شریعت کی حدود و قیود میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جس نے بھی خیر کا پیغام دیا ہے، جس نے اصلاح کا پیغام دیا، نیکی کی بات کی ہے، جو معاون بنے ہیں، جنہوں نے یہ مواقع عطا فرمائے ہیں، مہیا کیے ہیں، یا اللہ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کو اس کا اپنی بارگاہ سے بہترین اجر اور صلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین دنیا بھر کے جو ہمارے ناظرین ہیں سب کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان مال، عزت آبرو میں، گھر بار میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو سلامتی، استحکام، دوام عطا فرما، پاکستان سے نحوستوں کے سائے دور فرما دے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین۔ ناظرین کرام بس وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور ظاہر ہے پورا رمضان آپ کے ساتھ گزرا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، دانستہ غیر دانستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم کیا۔ ظاہر ہے 30 دن ٹرانسمیشن سحر و افطار کی رہی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا کہ اس نے اپنے دین کا کام ہم سے لیا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مینجمنٹ کا اور اپنے تمام جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے اسٹاف اسپورٹ بوائز سے لے کے MCR PCR میں ہمارے پروڈیوسرز تک، تمام ہی ٹیم نے بہت کاوشیں کی۔ ناظرین سبھی کا سہرا ہے، تمام علماء کرام، گیسٹ وغیرہ، خاص طور پہ مفتی فاروق القادری صاحب پورے مہینے رہے، ہمارے نظامی صاحب پورے مہینے ہمارے ساتھ رہے۔ ان تمام احباب کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے رہے، خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ وقت ختم ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی صبح 7 بجے صبح نور میں، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔